بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ شب قدر رب ذوالجلال کے حضور توبہ و مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات۔ عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ یہ ہے: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا ماہ مبارک کہ جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس و بابرکت رات کی عظمت و اہمیت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی عظمت و توقیر کو اجاگر کرنے کے لیے خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مستقل سورۃ القدر نازل فرما کر اس کی عظمت و رفعت پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین علیہ السلام اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن انعامات اور اعزازات سے سرفراز فرمایا گیا ہے، ان میں یہ عظیم ترین انعام لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ بنتی ہے، جسے قرآن نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدار کے اعتبار سے تو زمانے اور تقریباً تمام راتیں ایک جیسی تخلیق فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے تناظر میں شرف و فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ سورۃ القدر کے اندر قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اس رات کی عبادت کے لیے مومنوں کے جذبہ شوق کو بڑھانے کا انداز اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، وہ قرآن مقدس جو مومنوں کے لیے دستور حیات بھی ہے۔ یہ مقدس کلام ہونے کی وجہ سے تقدس کا حامل ہے، جس کا دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا سب عبادت میں داخل ہے۔ اس مقدس کلام کا شب قدر میں نازل ہونا خود اس رات کے لیے انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت بتانے سے پہلے خود مومنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کتنی عظیم ہے، یعنی اس میں کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی مغفرت، مجرموں کی جہنم سے برات، عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت اور درود شریف کی کثرت، توبہ استغفار، کثرت نوافل، صدقات و خیرات، عجز و نیاز مندی اور مرتبہ عمل کی رات ہے، جو اجر و انعام کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کار خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ صاحب مظاہر حق کے مطابق یہی وہ رات ہے جس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، جنت میں درخت لگائے گئے۔ در منصور کی ایک روایت کے مطابق اس رات میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ اس رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ رات اپنے آغاز سے صبح صادق کے آغاز تک سراپا سلامتی ہے۔ تمام رات ملائکہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ سلام و کلام ہوتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی رات کے کسی حصے میں مخصوص نہیں، بلکہ اس کی برکات صبح ہونے تک ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔
بخاری اور مشکوت کی روایت کے مطابق حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو تمہیں شب قدر کی خبر دینے آیا تھا، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ دور اول سے آج تک مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر زمانے میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اس رات کی تلاش میں عبادت کے ذریعے راتوں کا احیا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ آخری عشرے میں بھی متعین طور پر کسی ایک رات میں نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہے، لہٰذا حدیث مبارکہ کے اندر اس رات کی علامت کے طور پر بعض نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی، چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ تو زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ دیگر مشائخ نے اپنے اپنے تجربات کے مطابق اس کی علامات یہ بھی بتائی ہیں کہ اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن تمام کی تمام علامات لازمی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام علامات پائی جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علامتیں پائی جائیں اور بعض مفقود ہوں۔ البتہ اس کا تعلق ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ باطن کی آنکھوں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بطور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ ہر شخص ان کو محسوس نہیں کر سکتا۔ سامعین، رمضان کے آخری عشرے میں بے پناہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔